الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 24 پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فمن اظلم ممن كذب على الله وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور اس سچائی کا انکار کرتا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا ان کافروں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے جو انکار کرنے والے ہیں؟ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، حالانکہ خالق کائنات رب ارض و سما ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کا اور جھوٹ باندھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رب کائنات نے زندہ یا فوت شدہ کسی ہستی کو اپنی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے۔ ایسا کہنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا یہ ظالم بھی ہے، قذاب بھی ہے اور جھگڑالو بھی ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچائی کو لے کے آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سچائی کو لے کے آنے والے سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وصدق بہ، اس کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہی اور آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جبکہ بعض کا خیال ہے اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے وہ ہے جو ان کے رب کے پاس ہے، جو وہ چاہیں گے وہ اللہ کے ہاں وہ پائیں گے۔ یہ وہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ محسنین کہ اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے اور اس نیکی میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، اس کو محسنین کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو اپنے سامنے اس اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرا اندر یہ وہ معیار نہ پایا جائے پھر تم یہ تصور کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں، اس کیفیت میں عبادت کرنا کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے، تمہاری دل کی حالت کیسی ہے، تمہاری دل کی کیفیت کیسی ہے، وہ سب حرکات و سکنات سے واقف ہے، جانتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں
کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جس کا آپ کو خوف دلا رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کا خوف دلا رہے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کون کرنے والا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور یہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے؟ نقصان وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رہنمائی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن وہ اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اس کو چاہیے کہ توکل کرنے والے صرف اللہ پہ ہی توکل کرے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنا لیے ہیں؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ نہ ہی کوئی ملکیت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ سفارش کر سکے، وَلَا يَعْقِلُونَ، اور نہ ہی کوئی شعور رکھتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، اس حقیقت اور بہت بڑی آیت اور بہت بڑی خوشخبری اپنے بندوں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی میرے بندوں کے لیے یہ اعلان کر دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بھی تشریف لائے، حاضر ہوئے کہ جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں، ایمان کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہیں جو ہم نے قتل کیے ہیں، چوری کی ہے، زنا بدکاری کی ہے۔ اس وقت خالق کائنات رب ارض و سما نے اس آیت کو نازل فرما دیا کہ اے نبی میرے بندوں کو اعلان فرما دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی اللہ غفور الرحیم ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے، کیا اے جاہل لوگو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو معبود بنا لوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ بات یہ ہے میری طرف اور میرے سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے جس کی حفاظت خود اللہ فرمائے، جس کی نگرانی خود اللہ نبی کی فرمائے، حالانکہ وہ نبی شرک نہیں کر سکتے، لیکن یہ احکم الحاکمین کا پیغام
اس نبی کی امت کے نام ہے کہ دیکھو اس نبی کو بھی یہ استثناء حاصل نہیں ہے، اگر وہ نبی بھی شرک کر لے تو اس کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، تو تمہاری حالت و ہماری کیفیت کیسی ہے؟ یہ امتیوں کے لیے بالخصوص ہے کہ اگر شرک کر دیا جائے تو اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور اس اللہ ہی کا شکر گزار ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، لوگ اللہ کی قدر کرتے ہی نہیں ہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ، ساری زمین اس اللہ کے اختیار میں ہوگی، اس کے قبضہ میں ہوگی، اور رب کائنات آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی شان تو بلند و بالا ہے، اللہ پاک ہے اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں۔ صحیح روایت میں یہ موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات سارے آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ لپیٹ لیں گے، ساری زمینوں کو اپنی دوسری انگلی پہ لپیٹ لیں گے، اور سارے درختوں کو، سارے پانیوں کو ایک دوسری انگلی پہ لپیٹ لیں گے، اور سارے جہانوں کو ایک دوسری انگلی پہ لپیٹ کر کے احکم الحاکمین فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ این الملوک فی الارض، کون ہے جو زمین میں بادشاہت بننے والے تھے؟ این الملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین والے بادشاہ؟ انا الملک، آج میں ہی بادشاہ ہوں۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے کہ اس وقت صرف ایک اللہ کا اختیار ہوگا، ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس سورت کے اختتام پہ دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جب ان کو جہنم کے دروازوں کے قریب لایا جائے گا، وقال لهم خزنتها، ان کا دربان وہ ان سے سوال کرے گا، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں ڈرانے کے لیے اللہ کے انبیاء اور رسول کی جماعت نہیں آئی تھی؟ قالوا بلا، آگے سے یہ اقرار کرے گا، یہ اقبال جرم کرے گا، یہ اللہ کے سامنے بول کر یہ گواہی دے گا، قالوا بلا، یقیناً اللہ تیرے بندے آئے تھے، تیرے رسول آئے تھے، تیری آیات ہم تک پہنچ چکی تھی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اقرار کے بعد، اقبال جرم کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، یہ کتنا برا متکبرین لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ جماعت جن کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، للہیت موجود تھی، ان کو جب جنت کی طرف لایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ دروازوں کے پاس آئیں گے ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، ان کا دربان ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، فادخلوها خالدین، ان جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی
صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے آج جو دنیا میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما گویا کہ دونوں جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم گروہ کا اور جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔